بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024۔ 42 سیکشنز ہم اس کے کر چکے ہیں، آج ہم 43 سیکشن سے سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 10 ہے پریونٹیو میئرس۔ سیکشن 43 ہے سیکیورٹی اینڈ بانڈس۔ ہیئرنگ آفیسر جو ہوگا وہ offender سے مخصوص رقم کا بانڈ یا سیکیورٹی جو ہے وہ ریکوائر کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ چیپٹر 11 ہے اوفینسز۔ سیکشن نمبر 44 ہے اوفینسز۔ اوفینڈر جو ہے وہ نوٹس وصول کرنے سے اگر انکاری ہو یا آرڈر ڈس اوبے کرے یا اپیئر نہ ہو تو ایبسلیوٹ آرڈر کو وہ اوبے نہیں کرتا یا ای پی او کو اوبے نہیں کرتا تو کیا ہو سکتا ہے اس پر اسے 6 ماہ تک قید یا 3 لاکھ تک جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں، یہ اس کی سزا ہوگی۔ سیکشن نمبر 44 اوفینسز پہ کیا ہوگا کہ اگر اوفینڈر جو ہے وہ نوٹس وصول نہیں کرتا، آرڈر ڈس اوبے کرتا ہے، اپیئر نہیں ہوتا، ایبسلیوٹ آرڈر نہیں مانتا یا ای پی او اوبے نہیں کرتا تو اسے 6 مہینے تک قید یہ اس کی سزا ہوگی یا 300,000 تک 3 لاکھ تک جو ہے اسے جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ 44 ہے اوفینسز بائی کمپنیز۔ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کمپنی کو جرمانہ یا دوسری کمپنسیشن کی سزا ہو سکتی ہے، اور وہ سزا جو ہوگی اس میں ڈائریکٹر، مینیجر، سیکرٹری یا کمپنی کے دوسرے افسر کو بھی سزا ہوگی جو اس میں انوالو ہوں گے۔ سیکشن نمبر 46 ہے پرسونیٹنگ اے ممبر، آفیسر اور امپلائی۔ پرسونیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ایکٹ کے تحت شو کرتا ہے کہ میں ممبر ہوں، آفیسر ہوں یا امپلائی ہوں تو اس کو پاکستان پینل کوڈ 1860 کے سیکشن 170 کے تحت جو ہے وہ سزا ہوگی۔ سیکشن نمبر 47 ہے مس یوز آف اتھارٹی۔ کوئی بھی آفیسر یا امپلائی جو ہے وہ اتھارٹی کا غلط استعمال کرتا ہے تو اسے 6 ماہ تک سزا یا 100,000 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ چیپٹر 12 ہے کنڈکٹ آف انکوائری۔ اتھارٹی، بورڈ، ہیئرنگ آفیسر، ایس ڈی او یا ای او انکوائری شروع کر سکتے ہیں۔ جو انکوائری شروع کر رہا ہو وہ خود بھی انکوائری افسر ہو سکتا ہے یا کسی کو انکوائری افسر لگا سکتا ہے۔ انکوائری افیسر کیا کرے گا؟ سائٹ وزٹ کرے گا، ریکارڈ مانگ سکتا ہے۔ انکوائری افیسر کی سول کوڈ کی پاورز جو ہیں وہ اسے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت ہوں گی۔ اگر الزامات ثابت نہیں ہوتے تو انویسٹیگیشن اتھارٹی جو ہے وہ انکوائری فائل کرے گی۔ اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ جو میٹر ہوگا وہ ایس ڈی او کو بھیجا جائے گا فار فردر پروسیڈنگز ٹو امپوز پینلٹی۔ انیشیٹنگ اتھارٹی اگر سیٹسفائی نہیں ہوتی فائنڈنگ سے تو وہ کسی دوسرے انکوائری افسر کے ذریعے ڈی نوو انکوائری آرڈر کر سکتی ہے۔ ڈی نوو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فریش انکوائری، نیو انکوائری۔ چیپٹر نمبر 13 ہے جورسڈکشن اینڈ پروسیجر۔ سیکشن نمبر 49 ہے کوگنیزنس آف اوفینسز۔ اس ایکٹ کے تحت تمام اوفینسز کوگنیزیبل اور نان بیلیبل ہوں گے۔ ایس ڈی او خود انکوائری کنڈکٹ کر سکتا ہے، ایف آئی آر رجسٹر کر سکتا ہے، ای او اور ہیئرنگ آفیسر جرمانہ عائد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اوفینس جو ہوگا وہ کون اس کا ٹرائل کرے گا؟ مجسٹریٹ کے ذریعے ہوگا اس کا ٹرائل، اور وہ کوڈ کے سیکشن 14A کے تحت جو ہے مجسٹریٹ اپوائنٹ ہوگا۔ سیکشن نمبر 50 ہے بار آف جورسڈکشن۔ اس سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ انٹرٹین اینی اپلیکیشن اور انیشیٹ پروسیڈنگس۔ 51 سیکشن ہے ریپریزنٹیشن۔ کوئی اوفینڈر جو ہے وہ انفورسمنٹ آفیسر سے اگر ایگریوڈ ہے تو وہ ہیئرنگ آفیسر کے سامنے پیش ہو سکتا ہے۔
سیکشن نمبر 52 ہے اپیلز. اگر کوئی آفینڈر جو ہے وہ ہیئرنگ آفیسر کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو فیصلے کے 30 دن کے اندر متعلقہ ڈویژن کے کمشنر کو اپیل کر سکتا ہے. یہ کمشنر 30 دن کے اندر اس اپیل کو نمٹا دے گا. کمشنر کے فیصلے سے اگر کوئی غیر مطمئن شخص ہے تو وہ 30 دن کے اندر دوسری اپیل کورٹ کو کر سکتا ہے اور کورٹ 90 دن میں فیصلہ کرے گی. مطلب اگر اوفینڈر ہیئرنگ آفیسر سے مطمئن نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ متعلقہ ڈویژن کے کمشنر کے پاس. اگر وہ کمشنر کے فیصلے سے نہیں مطمئن تو وہ جائے گا کورٹ کے پاس. نیکسٹ ہے 53 ریڈریسل آف گریونس. کسی کی تحفظات کا ازالہ یا شکایت کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کوئی بھی آفیسر یا امپلائی نے اگر اتھارٹی مس یوز کی ہے تو کوئی بھی ایگریوڈ شخص جو ہے وہ گریونس ریڈریسل کمشنر کے سامنے جو ہے نا وہ کمپلینٹ فائل کرے گا. اور اگر آفیسر اپوائنٹ نہیں ہے تو پھر وہ بورڈ کے چیئر پرسن کو کمپلینٹ فائل کرے گا. چیپٹر نمبر 14 ہے انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری کوآرڈینیشن. سیکشن نمبر 54 ہے اتھارٹی ٹو بی لیڈ ریگولیٹر. جہاں کوئی ریگولیٹری باڈی یا ایجنسی ہوگی تو اتھارٹی کو لیڈ ریگولیٹر سمجھا جائے گا اور ریگولیٹری باڈی یا ایجنسی کو سیکنڈری ریگولیٹر سمجھا جائے گا. ہاں اس میں پروویژن دی گئی ہے کہ ہاں اس کے سوائے کہ اگر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اتھارٹی کی بجائے ریگولیٹری باڈی یا ایجنسی کو لیڈ ریگولیٹر ڈیزیگنیٹ کرتی ہے تو پھر اس کی اتھارٹی زیادہ ہوگی. 55 ہے ڈائریکٹیوز بائی گورنمنٹ. گورنمنٹ جب ضروری سمجھے گی وہ اتھارٹی کو پالیسی ڈائریکٹیوز جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے. سیکشن نمبر 56 ہے ایکسچینج آف انفارمیشن. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اتھارٹی کو ریکوائرڈ انفارمیشن ضرور شیئر کرے گا. چیپٹر 15 ہے اسسٹنس ٹو اتھارٹی اینڈ وسل بلوئر ڈسکلوجر. 57 ہے اسسٹنس ٹو اتھارٹی. تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بشمول پنجاب پولیس اتھارٹی کو ایڈ اسسٹنس فراہم کریں گی. 58 ہے وسل بلوئر ڈسکلوجر. اگر وسل بلوئر جو ہے وہ تحریری کوئی دیکھتا ہے کوئی انفارمیشن تو وہ تحریری یا الیکٹرانک فارم میں اتھارٹی بورڈ یا ہیئرنگ آفیسر یا ایس ٹی او یا ای او کو انفارمیشن دے گا. 59 ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. اگر تو وسل بلوئر کی بات جو اس نے کی ہے انفارمیشن دی ہے وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے تو اسے اپریسیشن سرٹیفکیٹ اور فنڈ سے اسے ریوارڈ دیا جائے گا. لیکن اگر وسل بلوئر کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو اسے 1 سال تک قید یا 1 لاکھ جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں.